سبکتگین نے خود بچے کی تصحیح کرنے کی بجائے عطالیق کو بتایا۔ عطالیق حیران ہوا کہ یہ بچہ ہے اور نوکر ہے اور یہ قرآن پڑھنے والے کی غلطی درست کر سکتا ہے۔ اس نے سبکتگین سے پوچھا کہ اس نے قرآن کہاں پڑھا ہے۔ سبکتگین نے اسے اپنے متعلق، اپنی ماں اور اپنے باپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ عطالیق نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ حاجی نصر اپنے بچوں کو مذہب کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں دلانا چاہتا تھا جتنا انہیں سپاہی بنانے کا ارادہ تھا۔ بچوں کو گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیغ زنی بھی سکھائی جاتی تھی۔ سبکتگین نے بھی سپاہ گری کی تربیت لینی شروع کر دی۔ بچے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہنس مکھ تھا اور باتیں بہت اچھی کرتا تھا۔ عطالیق نے دیکھا کہ حاجی نصر کے بچے باپ کی دولت کی وجہ سے نہ پڑھنے میں دلچسپی لیتے تھے نہ سپاہ گری میں، اور سبکتگین میں عسکری جوہر موجود تھے۔ عطالیق نے اس کی تربیت میں زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی۔ 14 برس کی عمر میں سبکتگین پختہ کار سپاہی بن چکا تھا اور علم بھی اس نے بہت حاصل کر لیا تھا۔ عطالیق نے اسے اسلام کی تاریخ سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حاجی نصر واپس آیا تو وہ سبکتگین کو پہچان نہ سکا۔ وہ اب 12 سال کی عمر کا اداس بچہ نہیں بلکہ قداور جوان تھا۔ حاجی نصر نے اس کی سپاہ گری کی مہارت اور گھڑ سواری دیکھی تو وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اسے حاجی نصر نے کوئی عسکری قسم کا کام دے دیا۔ بعض تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے غلاموں کی تربیت اور نگرانی پر معمور کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑے سے وقت میں حاجی نصر کا دست راست بن گیا تھا۔ اس وقت الپتگین بخارا کا گورنر تھا اور حکومت عبد الملک کی تھی۔ الپتگین حاجی نصر کا دوست تھا۔ 959 عیسوی میں حاجی نصر الپتگین سے ملنے گیا تو سبکتگین اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت سبکتگین کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ بعض مورخ عمر زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ بدوشوں کا بیٹا جسے ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور فروخت کر کے غلام بنایا تھا، ایک گورنر سے ملا۔ گورنر الپتگین نے حاجی نصر سے کہا کہ وہ اپنا یہ غلام اسے دے دے۔ حاجی نصر ایسے قیمتی غلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الپتگین نے اسے بہت زیادہ رقم پیش کی جو حاجی نصر نے قبول کر لی۔ اس دور میں الپتگین، سبکتگین، ملپتگین قسم کے نام ترکوں کے ہوا کرتے تھے۔ سبکتگین کی چونکہ ماں ترک تھی اس لیے اس کا نام ماں نے ترکی کے ناموں کے مطابق رکھا تھا۔ اس وقت ترکی میں اسلام پھیلا نہیں تھا، کوئی گھر گھرانہ یا کوئی آدمی مسلمان تھا۔ حکومت ایسی ظالم تھی کہ لوگ ترکی سے دوسرے علاقوں کو بھاگے جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض خانہ بدوش ہو گئے اور باقی غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوئے۔ ترک چونکہ جسمانی لحاظ سے تنومند اور دماغی لحاظ سے مستعد اور عقل مند ہوتے تھے اس لیے ان کی قیمت زیادہ تھی۔ ان کے رنگ گورے ہونے کی وجہ سے اچھے بھی لگتے تھے۔ غزنی، بلخ، بخارا اور گرد و نواح کے علاقوں میں ترک غلام مشہور تھے اور ترکوں کے متعلق یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلام ہی ہوتے ہیں اور یہ بڑے اچھے غلام ہوتے ہیں۔ تم ان ترک غلاموں میں سے ہو جن کے متعلق ان علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ہوتے ہیں؟ الپتگین نے سبکتگین سے کہا جو اس کے دربار میں غلاموں کی طرح کھڑا تھا، تم مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم وفادار غلام ہو؟ وہ چپ ہو گیا۔ سبکتگین نئے آقا کے سامنے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ الپتگین اس کے قریب آ کر گرج کر بولا، سر اوپر کرو، سینہ پورا کھولو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، تم ترک ہو، میں بھی ترک ہوں۔ سبکتگین اس گرج سے چونک اٹھا۔ الپتگین نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے برابر بٹھا لیا۔ حاجی نصر نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس علم بھی ہے، عمل بھی۔ الپتگین نے اسے کہا، انسان صرف علم سے مکمل نہیں ہوتا، نہ صرف عمل سے مکمل ہوتا ہے۔ اصل وصف عمل ہے، مگر علم کے بغیر یا کسی عالم کی رہنمائی کے بغیر عمل ناکام رہتا ہے، اور صرف علم انسان کو گوشہ تنہائی میں چھپائے رکھتا ہے۔ تم میں دونوں وصف ہیں۔ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں جس سے اتنے بڑے ملک کا حاکم متاثر ہو۔ سبکتگین نے کہا، تم میں یہی خوبی کچھ کم نہیں کہ تم ترک ہو اور تم غلام ہو۔ الپتگین نے کہا، میں بھی ترک ہوں اور میں بھی غلام تھا۔ تم پر جو گزری ہے وہ مجھ پر بھی گزر چکی ہے۔ میرا لڑکپن ویسا ہی گزرا ہے جیسا تمہارا گزرا ہے۔ تم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو، میرے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، میں غلامی میں مسلمان ہوا۔ میں نے ایک عالم سے اسلام کے اصول سنے تھے، میرے دل میں تڑپ تھی، میں نے اس عالم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسلام قبول کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسلام کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو اپنا زر خرید غلام بنائے، اور یہ جو حکمران اور حاکم ہوتے ہیں انہیں خدا نے لوگوں کا اور قوم کا خادم کہا ہے۔ حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور اگر میرے دل میں علم اور عمل کی تڑپ نہ ہوتی تو میں اس منصب تک پہنچ نہ سکتا۔ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم بڑے ہو کر نام پیدا کرو گے۔ سبکتگین نے کہا، وہ کہتی تھی کہ تم حق کی تلوار سے باطل کو کاٹو گے۔
وہ مجھے قرآن کی یہ آیت بار بار دکھاتی اور سناتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجتے ہو جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، آؤ میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم ان لوگوں کو جو ان خداؤں کو پوجتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اس معبود کی راہ دکھاؤ گے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ تمہاری ماں کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن اس کی خواہش غلط ہے۔ غریب کا بچہ نام پیدا نہیں کر سکتا، اور اس میں جرت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بادشاہوں سے ٹکر لے اور لوگوں کو اپنے عقیدے کا قائل کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے، الپتگین نے کہا۔ عرب کے شتربان اور گدڑیے آدھی دنیا سے اپنا عقیدہ منوا کر اللہ کی حکومت قائم کر سکتے ہیں، تو بخارا کا امیر الامراء کیا نہیں کر سکتا؟ تم خانہ بدوشوں کے بیٹے اور غلام میری برابری میں کس طرح آ بیٹھے ہو؟ کوئی غلام ایسا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری ماں کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ یہاں تک تمہیں تمہارے ایمان اور کردار نے پہنچایا ہے۔ میں نے تم میں وہ جوہر دیکھ لیے ہیں جو تمہیں اور اوپر لے جائیں گے، لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ سبکتگین نے کہا، میں کسی منصب کا خواہاں نہیں ہوں، میں کچھ چاہتا ہوں مگر پتہ نہیں چل رہا کہ کیا چاہتا ہوں۔ الپتگین ہنس پڑا اور بولا، میں اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، پھر میرا ذہن صاف ہو گیا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ آج سے تم اپنے آپ کو غلام نہ سمجھو۔ سبکتگین کے سینے میں ایک تڑپ عقیدے کی اور کچھ سمجھنے کی اور کچھ کرنے کی تھی۔ اسے اس کا کوئی غم نہ تھا کہ اس کی ماں نہیں، باپ نہیں اور وہ غلام ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایک عظیم مقصد پرورش پا رہا ہے اور اسے اپنے ذہن میں واضح کرنا ہے۔ اس تڑپ کے ساتھ جوانی کی تپش تھی۔ وہ اپنے آپ میں جسمانی قوت کا ابال بھی محسوس کرتا تھا۔ اس کی توجہ جوانی کے جذبات کی طرف تو نہیں آتی تھی، لیکن یہ تغیر اور یہ انقلاب اسے بے چین رکھتا تھا۔ دوسری شام سورج غروب ہونے سے پہلے وہ استبل سے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر سواری کے لیے باہر نکل گیا۔ شہر سے دور جا کر اس نے گھوڑا سرپٹ دوڑا دیا اور اس سے جھاڑیاں پھلانگنے لگا۔ اسے دور سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی اور گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کے ٹاپو بھی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑے سے گر رہا تھا اور گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ سبکتگین سمجھ گیا کہ گھوڑے کی زین ڈھیلی ہو گئی ہے اور سوار کے دائیں بائیں لڑکنے اور سنبھلنے کی وجہ سے گھوڑا اڑیل اور بے قابو ہو گیا ہے۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کا منہ ادھر کر کے ایڑ لگائی۔ وہ گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں کو جاتا۔ سبکتگین نے دیکھ لیا کہ سوار مرد نہیں عورت ہے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ سبکتگین کا گھوڑا اس کے قریب پہنچا تو وہ چلانے لگا، رکابوں سے پاؤں نکالو، لگام کھلی چھوڑ دو۔ بتکے ہوئے گھوڑے نے جب اپنے تعاقب میں ایک اور گھوڑے کو دیکھا تو وہ اور زیادہ تیز ہو گیا۔ آگے دریا تھا، گھوڑے کا رخ ادھر کو ہو گیا۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کی اور گھوڑے کو بتکے ہوئے گھوڑے کے پہلو میں لے گیا۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے اور کسی امیر وزیر کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ سبکتگین نے اس کے گھوڑے کی باگ کو وہیں سے پکڑا جہاں گھوڑے کا منہ تھا اور اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس کے گھوڑے پر کود آئے۔ اس کوشش کے دوران گھوڑے دریا میں چلے گئے۔ لڑکی پانی میں گر پڑی کیونکہ گھوڑے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ دونوں رک گئے۔ سبکتگین دریا میں کودا، لڑکی تیر رہی تھی۔ سبکتگین نے اسے پکڑ لیا کیونکہ یہ دریا پہاڑی ہونے کی وجہ سے بہت تیز تھا۔ اس دریا کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے اوپر ڈال کر باہر نکل آیا، پھر دونوں گھوڑوں کو پانی سے نکالا۔ لڑکی کو ڈرا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہنس رہی تھی۔ تم احمق ہو یا کیا ہو؟ سبکتگین نے کہا، تمہاری موت یقینی تھی۔ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو احمق نہیں دلیر ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں بخارا کے حاکم الپتگین کی بیٹی ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، انعام دلاؤں گی۔ میرے لیے یہی انعام بہت ہے کہ میں نے اپنے محسن کی بیٹی کو موت کے منہ سے نکال لیا ہے۔ سبکتگین نے کہا، میں تمہارے گھوڑے کی زین کس دیتا ہوں۔ دونوں ہم عمر تھے۔ لڑکی خوبصورت تھی، سبکتگین میں بھی جسمانی کشش تھی۔ دونوں شاہ سوار تھے۔ لڑکی نے سبکتگین کے ساتھ اپنے گھوڑے کی زین کسی اور دونوں گھر کو چل پڑے۔ راستے میں لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ سبکتگین نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ رات ابا آپ کا ذکر کر رہے تھے، لڑکی نے کہا۔ وہ شاید تمہیں اپنی فوج میں کوئی عہدہ دیں گے۔ اپنی فوج؟ سبکتگین نے کہا۔ ان کی اپنی فوج کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج تو حکمران کی ہوتی ہے۔ ابا نے کچھ اور سوچ رکھا ہے، لڑکی نے کہا۔ وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے بخارا میں جو فوج ہے اس میں اپنے حامی سالار وغیرہ متعین کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران صرف نام کے مسلمان ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ ابا کا ارادہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت قائم کی جائے۔ تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ کام کا نوجوان ہے۔
گھر کے قریب پہنچے تو ایک آدمی کھڑا تھا جو رتبے والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھا، دونوں کے کپڑوں سے پانی ٹپکتا دیکھا۔ لڑکی کا حلیہ بدلا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے اور بے ترتیب دیکھے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے قریب جا کر دونوں گھوڑوں سے اترے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس آدمی نے لڑکی سے پوچھا۔ اور یہ کون ہے؟ اور تم کون ہو جو حاکموں کی طرح مجھ سے پوچھتے ہو؟ لڑکی نے کہا، گھوڑا بے قابو ہو گیا تھا اور مجھے دریا میں لے گیا تھا، یہ میرے پیچھے آیا اور دریا سے نکال لایا۔ لڑکی نے سپکتگین کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئی۔ کون ہے یہ؟ سپکتگین نے پوچھا۔ میرا منگیتر، لڑکی نے جواب دیا، ابھی سے مجھ پر حکم چلانے لگا ہے، تم اس سے نہ ڈرنا۔ وہ ایک کمرے میں چلے گئے تھے۔ لڑکی نے بے ساختگی سے سپکتگین کے سامنے آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پوچھا، تمہاری بیوی ہے؟ نہیں۔ کوئی لڑکی کبھی تمہیں اچھی لگی ہے؟ لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ میں اچھی نہیں لگتی؟ سپکتگین چپ چاپ کھڑا رہا اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ مجھے بے حیا سمجھا ہے؟ بے شرم سمجھا ہے؟ بولو سپکتگین، اگر مجھے یہی سمجھا ہے تو پھر میں کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی، تم کسی اور کی منگیتر ہو۔ یہ میرے ابا کا فیصلہ ہے، لڑکی نے کہا۔ یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے لونڈی بنا کے رکھے گا۔ یہ مجھے کہا کرتا ہے کہ گھڑ سواری چھوڑ دو، مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے، مجھے نمائش کی ایک خوبصورت چیز سمجھتا ہے۔ مجھے ایسا مرد چاہیے جس نے تمہاری طرح لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان نہ دیا ہو اور جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے، میرے ساتھ دریا میں کود جائے۔ میں حرموں کے بادشاہوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کا زوال اس روز شروع ہوا تھا جس روز تم نے عورت کو سنگھار اور زیبائش کی زنجیروں میں باندھ دیا تھا۔ تم عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا کر خوار ہوئے۔ اپنے اوپر شراب کا نشہ طاری کر کے تم ذلت کو عظمت سمجھ رہے ہو۔ عورت ایک طاقت ہے مگر تم نے عورت کو کمزوری بنا رکھا ہے۔ سبکتگین، حرم کی عورتوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاسبان نہیں ہو سکتے۔ میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا، مگر مبلغ اور عالم بن کر نہیں، مجاہد اور تیغزن بن کر۔ میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی، سبکتگین نے کہا، مگر اس کا بیٹا غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا۔ اسلام کے پاسبان تم جیسے غلام ہوں گے، میرے باپ جیسے غلام ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میرے ابا نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ بھی غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوئے تھے؟ آج ان کا رتبہ اور منصب دیکھ لو، ان کے ارادے اور ان کا عقیدہ دیکھ لو۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم جس عظیم بچے کے جنم کے خواب دیکھ رہی ہو وہ بچہ میرا ہوگا؟ سبکتگین نے کہا، یہ جوانی کا جوش ہے، شباب کا خمار ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ لڑکی نے جوشیلی سی جھنجھلاہٹ سے کہا، یہ میری روح کی آواز ہے، اپنے دل کو اتنا مردہ نہ کرو سبکتگین۔ اگر تم میری محبت کو جسمانی یا محض جذباتی سمجھتے ہو تو یہی سمجھو، لیکن میری محبت کو ٹھکرا نہ دینا۔ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ سبکتگین وہاں سے نکلا تو وہ اپنے اندر عجیب سی ہلچل محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو اس کا علم ادھورا تھا جو اسے پریشان رکھتا تھا، اس کے دل میں ایک عزم اور ایک مقصد تھا جو ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا۔ اب اس لڑکی نے اس کے ایسے جذبات کو بیدار اور مشتعل کر دیا جن کے متعلق اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس میں موجود ہیں۔ اس پر خمار ستاری ہوتا گیا۔ اسے صرف اپنی ماں کے جسم کا لمس یاد تھا جس کے ساتھ لگ کر وہ سکون کی نیند سویا کرتا تھا۔ نیند نہ آتی تو سکون ایسا ملتا جو اس کی روح میں اتر جاتا تھا۔ دوسرا جسم اس لڑکی کا تھا جسے اس نے دریا سے نکالتے اپنے بازوؤں میں لیا اور اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس وقت اس نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ اس لڑکی کو بچانا اس کا فرض ہے۔ اب لڑکی نے اس کے ساتھ جو باتیں کی ان سے اس کی ذات میں بھونچال جیسے جھٹکے آنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت والوں نے حرم آباد کر رکھے ہیں، اس نے سوچا۔ عورت ایک قرار ہے، سکون کا سرچشمہ ہے، ایک خمار ہے۔ انسان تھوڑے سے مطمئن نہیں ہوتا، قانع نہیں ہوتا، وہ دوسری عورت لاتا ہے، تیسری اور چوتھی لانے کے لیے ناجائز طریقوں سے دولت کماتا ہے، بادشاہوں کا خوشامدی بنتا اور انعام پاتا ہے، پھر بھی تسکین نہیں ہوتی تو ایمان نیلام کر دیتا ہے، اپنے مذہب اور قوم کے دشمن کے آگے بھی جا سجدے کرتا اور زر و جواہرات سے جھولیاں بھرتا ہے۔ یہ تباہی عورت سے شروع ہوتی ہے اور شراب تک پہنچاتی ہے۔ کیا میں بھی اسی راہ پر چل پڑوں گا؟ عورت زیبائش کی چیز نہیں۔ اسے الپتگین کی بیٹی کے الفاظ یاد آنے لگے۔ عورت بہت بڑی طاقت ہے جسے ان لوگوں نے اپنی بہت بڑی کمزوری بنا لیا ہے۔ سبکتگین کو اپنی ماں اور اس کی باتیں یاد آنے لگیں اور اس کے اندر وہ قوت بیدار ہونے لگی جو ماں نے پیدا کی تھی، ایک ایسی عورت کی پیدا کی ہوئی قوت جو بہت خوبصورت تھی۔ اسے سوداگروں نے سونے کے درہم و دینار پیش کیے تھے، مگر اس نے بھی الپتگین کی بیٹی کی طرح سوچا تھا کہ وہ زیبائش کی چیز نہیں۔
اسے اس بچے کو جنم دینا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے باپ سے اور اپنے قبیلے سے کہے گا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی یہی کہتی ہے۔ کیا ہر عورت ایسی ہی خوش فہمیوں اور وہموں میں مبتلا ہوتی ہے؟ نوشیروان عادل کو ایک عورت نے ہی جنم دیا تھا۔ سبکتگین کے اندر سے یہ آواز اٹھی۔ یہ آواز اس کے استاد کی تھی جو چھوٹی سی مسجد کا امام تھا۔ اس میں اس کی ماں اور اس کے باپ کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ اس کے بچپن کی آوازیں تھیں۔ یہ تعلیم و تربیت کی آوازیں تھیں۔ عورت کو تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بنا لو تو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور نوشیروان پیدا نہیں ہوا کرتے۔ وہ سر جھکائے ہوئے انہی خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور گھوڑے کے آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ لڑکی اس کے دل پر غالب آتی چلی جا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی بہت اچھی ہے اور وہ اسے پھر بھی ملے گا، ضرور ملے گا۔ اوئے ٹھہرو! علم و عشق کی جھیل میں کسی کی بھاری آواز کا پتھر آن گرا۔ اس نے رک کر دیکھا۔ لڑکی کا منگیتر بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ سبکتگین کے پاس آ کر رک گیا۔ حاجی نصر کے بیچے ہوئے غلام کی آئندہ یہ جرت نہ ہو کہ شہزادیوں کے گھروں میں جا گھسے۔ اس شخص نے کہا، تم ہمارے غلام ہو۔ اگر تم نے حاکم بخارا کی بیٹی کو گھوڑے سے گرنے سے بچایا اور اسے دریا سے نکالا ہے تو یہ تمہارا فرض تھا۔ اس کا تمہیں انعام نہیں مل سکتا۔ اگر تم اسے نہ بچا سکتے تو ہم تمہیں قید خانے میں ڈال کر بھوکا مار دیتے۔ میں آزاد ہوں، سبکتگین نے بردباری سے کہا، اور تم غلام ہو۔ کیا بکتے ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ بھاگو یہاں سے۔ آئندہ استبل سے بغیر اجازت گھوڑا نہ کھولنا۔ تم اپنے دل کے غلام ہو۔ میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ سبکتگین کو غلام سمجھتے ہوئے لڑکی کے منگیتر نے، جو جوانی کی عمر سے کچھ آگے چلا گیا تھا، تلوار نکال لی۔ سبکتگین کے کمر بند میں لمبا خنجر تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر خنجر نکال لیا اور بولا، 1.5 ہاتھ لمبی تلوار کو 1.5 بالشت لمبا خنجر میرے قدموں میں نہ گرا دے تو تمہارے آگے جھک جاؤں گا۔ بڑے شوق سے میرا سر تن سے جدا کر دینا، مگر اس سے پہلے اپنی منگیتر سے پوچھاؤ کہ وہ تمہیں قبول بھی کرتی ہے یا نہیں۔ اس آدمی نے سبکتگین کے تیور دیکھے، ذرا سی دیر کھڑا رہا اور غصے میں تلوار نیام میں ڈال کر بہت تیزی سے چلا گیا۔ سبکتگین نے خنجر کمر بند میں ڈالا اور گھوڑے پر سوار ہو کر استبل کی طرف چلا گیا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ الپتگین کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ وہ انہی کپڑوں میں جو ابھی خشک نہیں ہوئے تھے چلا گیا۔ ابو اسحاق سے تمہارا کیا جھگڑا ہوا ہے؟ الپتگین نے پوچھا۔ سبکتگین نے سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بیٹی نے اسے کیا کہا ہے۔ الپتگین کو یہ صاف گوئی پسند آئی۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیں، سبکتگین نے کہا۔ میری کوئی حیثیت نہیں، مگر اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی کے ساتھ کرنے کی غلطی بھی نہ کریں۔ الپتگین گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، تم جاؤ سبکتگین، اگر آپ ناراض ہیں تو میں معافی نہیں مانگوں گا۔ سبکتگین نے کہا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں جھوٹ جیسے گناہ کا بھی مرتکب نہیں ہوا۔ الپتگین نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ چلے جاؤ۔ دوسری شام الپتگین کی بیٹی کسی تاریخ میں جس کا نام نہیں ملتا حسب معمول گھڑ سواری کے لیے نکل گئی۔ سبکتگین بھی استبل سے گھوڑا لے کر دریا کی طرف نکل گیا۔ 2 گھوڑے دور دور تھے، مختلف سمتوں کو جا رہے تھے، مگر دور دریا کے کنارے جا کر ان کے رخ ایک دوسرے کی طرف ہو گئے۔ پھر وہ اکٹھے ہو گئے، رک گئے، سوار اترے اور دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ وہ مجھے ملا تھا، لڑکی نے اپنے منگیتر کے متعلق بتایا۔ بہت غصے میں تھا، کہنے لگا، میں فوج کا کماندار ہوں اور تم ایک غلام سے کہتی رہی ہو کہ تم نے مجھے قبول نہیں کیا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں نے اپنے باپ کے حکم کا احترام کرتے ہوئے اسے قبول کیا ہے۔ اس نے کچھ دھمکیاں دیں، پھر منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا کہ میرے ابا سے بات کرو۔ رات ابا نے مجھے الگ بٹھا کر کہا ہے کہ سبکتگین نے مجھے ساری بات بتا دی ہے۔ انہوں نے تمہاری صاف گوئی اور بے باکی کی بہت تعریف کی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ منگیتر مجھے پسند نہیں، یہ اوچھا آدمی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ آج دن کو کسی وقت اس کی اور ابا کی باتیں ہوئی ہیں۔ سبکتگین اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جو اسی جیسی جوان تھی، کل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو وہ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ اس کے جسم کی تپش بھی وہ محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے اس کی سانسوں کی بھی تپش محسوس کی۔ اس کا اپنا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری ماں تمہاری طرح خوبصورت تھی، سبکتگین نے کہا۔ تمہارا بیٹا بھی یہی کہا کرے گا، لڑکی نے کہا اور ہنس پڑی۔ سورج دریا کے دوسرے کنارے کی چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ پھر شام گہری ہونے لگی اور دریا کے اس کنارے بیٹھے ہوئے 2 سائے ایک سایہ بن گئے۔ دریا کی لہروں کا جل ترنگ اور زیادہ پرسوز ہو گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا
سبکتگین الپتگین کے دل میں اتنا اتر گیا تھا کہ اس کا معتمد خاص اور مشیر بن گیا۔ الپتگین نے اسے اپنا ایک منصوبہ ان الفاظ میں بتا دیا تھا: مسلم قوم کا شیرازہ بکھر گیا ہے، قوم ریاستوں اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹ گئی ہے، کفار انہیں عیاشیوں کا عادی بنا کر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں،